بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے نزول کے وقت یہود کی تصور میں اللہ کی قہر و غضب کا عنصر غالب تھا۔ مذہب مجوسی تصور میں خدا کی دو مساویانہ قوتیں الگ الگ بنا لی تھی۔ نور اور ظلمت مسیحی تصور نے بنا لی تھی اور مسیحی تصور نے رحمت محبت پر زور دیا تھا، لیکن جزا کی حقیقت مستور ہو گئی تھی اور پیروان بت نے بھی صرف رحم و محبت پر زور دیا تھا۔ عدالت نمایاں نہیں ہوئی اور اس کے لیے جگہ کوئی باقی نہیں رہی تھی۔ قرآن نے رحمت جمال کا ایسا تصور کامل پیدا کر دیا کہ قہر و غضب کے لیے جگہ ہی نہ رہی اور دوسری طرف عدالت یعنی جزائے عمل کا بدل سر رشتہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کیونکہ جزا کا اعتقاد قہر و غضب کی بنا پر نہیں بلکہ عدالت کی بنا پر قائم کر دیا۔ چنانچہ قرآن نے کہا، خدا کی ساری صفتیں حسن و خوبی کی صفتیں ہیں، لیکن قدرت عدالت کا ظہور ہوا اور یہ قدرت حسن و خوبی ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں صرف 3 صفتیں نمایاں ہوتی۔ اللہ کی 3 صفتیں سورۃ فاتحہ جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 رحمت اور نمبر 3 عدالت، اور قہر و غضب کی کسی صفت کو یہاں جگہ نہ دی گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ سورۃ فاتحہ کی تفصیل کتاب ام الکتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ پاک ڈرنے کی اور خوف کرنے کی اور دہشت کی ذات نہیں ہے۔ سورہ حشر میں رحمت جمال کے ساتھ قہر و جلال کا بھی ذکر ہے، وہ پھر اسماء حسنہ قرار دیا ہے اس نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ تمام مذاہب قبل از قرآن میں عقیدہ توحید کی تعلیم موجود تھی، لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، صنم پرستی نمودار ہوتی رہی۔ جبکہ توحید موجود تھی، لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، صنم پرستی نمودار ہوتی رہی، جیسے آج کل شخصیت پرستی مسلمانوں میں موجود ہے، اور رہنمایان مذہب اس کا دروازہ بند نہ کر سکے۔ جو رہنما تھے ہر مذہب کے، جو بڑے تھے، جنہیں درجہ علم تھا اپنی مذہب میں، وہ اس در کو بند نہ کر سکے۔ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے شرک کے دروازے کھلتے گئے۔ توحید کا مقام صرف خواص کے لیے مخصوص تھا، وہ اس کی حد بندی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ابن اللہ تک کہنے لگے، اللہ کا بیٹا کو پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو اللہ کا بیٹا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، تو قرآن نے تو توحید فی الصفات کا وحدت کا ایسا نقشہ کھینچ لیا کہ اسی طرح کی لغزشوں کے تمام دروازے بند ہو گئے، تمام دروازے، شرک کے دروازے ہی بند کر دیا قرآن پاک نے۔ اور اسلام اپنی تعلیم کی بنیادی کلمہ جو قرار دیا، اس میں عبدیت کی جگہ معبودیت کا تخیل ہی پیدا نہ ہو، عبدیت کی جگہ معبودیت کا تخیل ہی، کنسپٹ ہی کو ختم کر دیا پہلے کلمے میں، اور شخصیت پرستی ہی مٹا دی گئی۔ اسلام میں داخل ہونے کے پہلے کلمہ میں شخصیت پرستی کی خیال کو بھی مٹا دیا کہ وہ کیسے،
کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ کی اقرار کے بغیر کوئی شخص در اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک عبدیت کا اقرار نہ کرے. عبدہ جیسے غلام ہے، بندہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام انسانوں میں افضل ہستی کو عبدیت کا اقرار کر کے شخصیت پرستی کا دروازے کو بالکل لاک کر دیا قرآن پاک نے. جب تک وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. یہاں سے شخصیت پرستی اسلام نے ختم کر دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پہلی خطاب میں کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا ان کو علم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. جو اللہ کی پرستش کرتا ہے، جو اللہ کی پرستش کرتا ہے اور کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے. قرآن توحید کی تصور میں بے لچک ہے، کوئی لچک نہیں ہے. شرک کے لیے کوئی لچک ہی نہیں. قرآن نے تصور الہی کی بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے. تصور الہی کی جو کنسپٹ ہے، اللہ کی جو کنسپٹ ہے، اس کی بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہم ضرور ان پر راہیں کھول دیں گے. جیسے سورۃ عنکبوت کی آخری آیات ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ سبیل نہیں کر سبولا، راستے کھول دیتے ہیں اللہ جو جہد کرتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث جو جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، یہ 3 مرتبوں کا ذکر کرتی ہے. نمبر 1 اسلام کا، نمبر 2 ایمان کا، نمبر 3 احسان کا. اسلام عقیدے توحید کا اقرار اور 4 رکن انجام دینا ہے. ایمان یہ ہے کہ اقرار کے مرتبے سے آگے بڑھنا ہے. اسلام یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا اقرار اور 4 رکن انجام دینا. ایمان یہ ہے کہ اقرار کے مرتبے سے آگے بڑھنا، اقرار کر کے زبان سے رکنا نہیں ہے. ابھی وجدانی جو پوٹینشل ہے اس سے غور فکر کر کے آگے بڑھنا اور اسلام کی بنیادی عقائد کے حق الیقین کا مرتبہ حاصل کرنا. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت معرفت اور محبت کے ساتھ کرے، ایسی شدت کی محبت ہو کہ گویا اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے. عربی کا احسان اور ہمارے اردو کا احسان میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہاں احسان کا مطلب صرف نیکی ہے اور عربی احسان کا مطلب اور ہے کہ تن من دن پورے کی پوری صلاحیت لگانے کو احسان کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہاں پر اس حدیث میں احسان کا مطلب یہ ہو گیا کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. اور اگر تو اس سے نہیں دیکھ رہا تو ایسا اگر آپ نہیں کر سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جیسے فوکسڈ کیمرے کے سامنے آپ برا عمل نہیں کر سکتے. پس گویا عرفان حقیقت کے لحاظ سے یہاں 3 مرتبے ہوئے. عرفان حقیقت، معرفت کی حقیقت کے لحاظ سے یہاں 3 مرتبے ہوئے. پہلا مرتبہ اسلامی دائرے کے اعتقاد عمل کا ہے. اسلامی جو دائرہ ہے اس کے اعتقاد عمل کا ہے، یہ اسلام ہے. دوسرا مرتبہ نمایاں ہوا ہے جیسے ایمان سے تعبیر کیا. یہ اسلام اقرار ظاہر و عمل تھا. ایمان دل دماغ کا یقین یعنی اعتبار و بھروسہ ہے. لیکن معاملہ اتنے ہی پر ختم نہیں ہوتا. عرفان حقیقت اور عین الیقین ایقان کا ایک مرتبہ بھی باقی رہ جاتا ہے.
اسے احسان سے تعبیر کیا گیا۔ یہ ذاتی تجربے کا مقام ہے جو یہاں تک پہنچ کر اپنی ذاتی تجربے سے یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو سمجھانے کا معاملہ نہیں، اور اگر کچھ بتلائے گا بھی یہی کہ میری طرح بن جاؤ۔ جو احسان کی کیفیت میں ڈل چکا ہے وہ بتا نہیں سکتا، جیسے ایک کیفیت ہے اعلیٰ سطح کی، جیسے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہماری طرح بن جائے، یا ہماری طرح بن جائے، یا ہمیں جزیہ دے، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر جو کچھ دکھائی دیتا دیکھ لو۔ عوام کے لیے پہلا مرتبہ کافی ہے، خواص کے لیے دوسرا مرتبہ ضروری ہے، اور تیسرے جام کی تسکین پانے والے اگر آپ نہ بن سکے تو ہر طالب کو اس کی طرف کے مطابق جام آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ میں وحدت الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن حدیث کی تمام نصوص و ظواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں۔ عرفان کا منتہا مرتبہ جو فکر انسانی کی دسترس میں ہے انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک شعر عرض کرتا ہوں: تو نظر باز نورن تغافل نگاہ است، تو زبا فام نورن خاموشی سخن است۔ یہ تو نظر کا تجربہ نہیں رکھتا، ورنہ تغافل برتنا بھی دیکھنا ہے، اللہ کی طرف سے دیکھنا ہے۔ تو زباں کا علم نہیں رکھتا، ورنہ خاموشی بھی بات کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تینوں صفتیں دراصل فکر انسانی کی طلب و معرفت کی قدرتی منزلیں ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو اسی ترتیب سے پیش آتی ہے۔ ربوبیت کی مشاہدے سے آگے نظر بڑھتی ہے تو رحمت جلوہ گر ہوتی ہے، پھر عدالت کی صفت نمودار ہوتی ہے، کیونکہ یہ نظر کے فکری سفر کے آگے آخری منزل ہے۔ ربوبیت اور رحمت کو عدالت درکار ہے۔ آخر میں الحمدللہ رب العالمین میں ربوبیت آ گیا، الرحمن الرحیم میں رحمت آ گیا، مالک یوم الدین میں عدالت آ گیا۔ ان کا مقتضا یہی ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، ویور سے میرے چینل الفتق یہ سبسکرائب کرے۔ یہ یوٹیوب میں میرا چینل ہے، یہ میری اپنی کتاب ہے الفتق، 22 سال کی تحقیق جمع کیا ہے میں نے۔ یہ فتق نام کانتا رتقن ففتقناہما سے فتق لیا ہے۔ فتق کا معنی فلک بھی ہے، فلک کا معنی سحر کے ہے، صبح کے۔ والسلام۔